الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ یا حلیم و یا شکور و اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام اسماء حسنہ صفاتی جلالی و جمالی صفات کے حامل اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ اس اسم کی برکت کی وجہ سے مخلوق کو آب و طعام دیا جاتا ہے، اس کا حساب و کتاب مرتب کیا جاتا ہے، اس کے روزی رزق کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی کی برکت سے عالم قائم ہے یا حلیموں کی برکت سے۔ عالم کا قائم ہونا، اس کے معنی کو سمجھ لیں۔ حلیم بردبار کو کہتے ہیں، تحمل بردار بندے کو کہتے ہیں، برداشت والے بندے کو کہتے ہیں، جو ہر ایک کے ظلم و ستم کو، زیادتی اس ظلم کو برداشت کر لے، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کائنات کا انبیاء کے علاوہ کون سا ایسا انسان ہے جو معصوم عن الخطا ہو، گناہوں سے پاک ہو؟ مخلوق میں سے کسی نہ کسی بندے سے کوئی نہ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، نافرمان، فاسق، فاجر، منافق، یعنی ہر وہ انسان جو امت دعوت اور امت اجابت میں شامل ہے، اور حسن امت اجابت والے جنہوں نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد ان کے لیے کوئی گناہ کرنا، کوئی فسق، کوئی فجور، کوئی ظلم، کوئی زیادتی کرنا زیب دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ انسان کی کتنی خطاؤں کو دیکھتے ہوئے بھی کبھی اس نے اس کے رزق کو نہیں روکا۔ انسان خطا کا بدلہ ہے نا، قدم قدم پہ اس کی سوچ میں، اس کی نیت میں، اس کی ذہن میں، اس کے حواس خمسہ میں کوئی نہ کوئی بات آتی ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے، ہائے وہ نبی، وہ لوگ جو نبیوں کی صحبت میں بیٹھ کر نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی ایک علیحدہ بات ہے۔ ایک بزرگ صحابی بابا رضی اللہ تعالی، جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، جوتوں کو یوں فولڈ کرتے، کلوز کرتے، مسجد میں رکھتے، داڑھی سے پانی کے قطرے، وضو والے پانی کے قطرے ٹپکتے، اور جب بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پہ پڑتی تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے میرے اس بوڑھے بابا کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو قائم اللیل صیام النہار، رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بڈھے بابے کا کون سا ایسا عمل ہو سکتا ہے، جب بھی نظر پڑتی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فرماتے ہیں جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ 3 دن رات تک اس کے گھر میں رہے۔ 3 دن رات میں سوائے نماز پنجگانہ کے اور اپنے ہاتھوں سے محنت اور مزدوری کرنے کے کوئی کام ہی نہیں نظر آیا۔ تیسرے دن پوچھنے لگی عبداللہ ابن عمر، بابا جی دسو تسی وہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے میرے آقا کی زبان پر ہر بار آپ کے لیے جنتی 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 کا لفظ آتا ہے؟ نے کہا اسی لیے پیچھے کیا ہے، میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، نہیں کرتا ہوں، جو کرتا ہوں آپ کے سامنے ہے۔ نے کہا نہیں، کوئی خفیہ عمل ایسا ہے جس کو آپ کرتے ہیں؟ تو صحابی بابا نے فرمایا کہ سن پھر، کہ میں جب رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹتا ہوں، جب عشاء کی نماز کے بعد سارے کاموں سے فارغ ہو کر علیحدگی اختیار کرتا ہوں نا، تو میں دن بھر کی ہر ظلم و زیادتی جس نے بھی میرے ساتھ کی ہوئی ہو نا، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ وہ میرا عمل ہے۔ دیکھنا تو دیکھ لو، نمازیں آپ کی طرح پڑھتا ہوں، مزدوری آپ کی طرح کرتا ہوں، بس اللہ کی مخلوق میں ماں۔ تو یہ وہ صفت کا حامل بندہ جب بن جاتا ہے نا، تو جنت اس کی وارث،
وہ جنت کا وارث، جنت اس کی وراثت۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس علم کی وجہ سے مخلوق کے رزق کو مرتب کرتا ہے، ان کی کوتاہیوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کی منافقتوں کو، ان کی فساقتوں کو، ان کی ہر چیز کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رزق کا پھر بھی نہیں روکتا، رزق دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو 883 بار روزانہ تلاوت کرے تو خلقت مہربان ہو، مخلوق میں جو بندہ بھی اسے دیکھے مہربانی کے ساتھ پیش آئے۔ اور اس کو اگر کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر، جب آپاشی کرتے ہیں نا، بیج بوتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، گندم، مکئی، باجرہ، جو، مونگ پھلی، جو بھی زمین سے اگنے والی اجناس ہیں، وہ جب کرتے ہیں تو اس کے اندر پانی کو چھڑکاؤ کر دے، کاغذ پہ لکھ کر یا حلیم ہو یا حلیم ہو یا حلیم ہو، کاغذ پہ لکھ کر پانی میں گھول کر اس کا چھڑکاؤ کر دے، تو زراعت میں، پیداوار میں، اجناس میں برکت پیدا ہو اور بے شمار آفات و عرضی اور سماوی سے وہ محفوظ رہتی ہیں۔ شیخ حاجی ناصر الدین اور شیخ عبد المجید مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بیمار کے سرانے ایک بار سورہ فاتحہ اور 10 بار یا حلیم پڑھے تو مرض سے ہجان اور شدت میں فوراً تخفیف ہو اور مریض شفا یاب ہو۔ سورہ فاتحہ ایک بار اور یا حلیم و 10 بار مریض کے سرانے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اس کے پاس پڑھا جائے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ شافی و کافی ہے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام اگر پڑھا جائے نا تو مریض کو شفا ملتی ہے۔ اللہ کے نام ایسے نہیں ہیں، کئی بار کہہ چکا ہوں، آزما کے دیکھیے، شرط ہے آزمائش، ڈنکے کی چوٹ پہ، ایسے نہیں کہتا، سمجھے؟ یا شکور ہے وہ شاکر انسان، اے اللہ کے شکر کرنے والے انسان، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے نا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا نا، بہت زیادہ مالدار تھا، تقسیم کر کے تھک گیا، تو اپنے دور کے نبی سے کہا کہ اللہ سے فرمائیے، اللہ سے عرض کیجئے کہ مجھ سے یہ سب کچھ لے لے، تھک گیا ہوں، اب میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ سے عرض کی کہ وہ بندہ فلاں، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے اس بندے کو کہہ دو کہ میری نافرمانی کرنا شروع کر دے، میں ان سے نعمتیں چھین لوں گا، زوال پذیر ہو جائے گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے اس بندے سے کہا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میری نافرمانی، اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اس کی ہر نعمت پہ شکر ادا کروں گا۔ تو فرمایا کہ جب تم شکر کرو گے تو میں کیسے نعمتوں کو روکوں گا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، بڑی تاکید کے ساتھ یہ فرمایا، میرا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر نافرمانی کرے گئے، ان ربک غنی حمید، تو رب تیرا بڑا غنی اور بڑا حمید ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ کفر کرو گے نا تو اسے کیا پرواہ ہے؟ اس کے لیے تو کائنات کو مٹانا یوں چٹکی جانے سے بھی کم دیر میں کیا کر لے، نیست و نابود کر لے، کوئی اور مخلوق لے آئے جو اس سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو اس سے زیادہ شکر گزار ہو، پھر کیا کرو گے؟ شکر کرنا ہماری مجبوری سمجھیں، عاجزی سمجھ کے خالق کے سامنے مخلوق کا سر جھکانا ہی اچھا لگتا ہے، تو اس لیے اس کا شکر یا شکور ہو، اور اس اسم کی برکت کی وجہ سے انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اللہ کی ہر نعمت پہ شکر اللہ، الحمدللہ، یعنی جس زبان میں بھی جو بھی اس کا شکر کا معنی بنتا ہو، اللہ کی حمد و ثنا بنتی ہو، کرتے جائیں، تو کیا اللہ بندے کو چھوڑ دے گا؟ مولانا روم فرماتے ہیں نا، بات لمبی ہو جائے گی، مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ اللہ کو جو بندہ پسند آ جائے اس کی دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے، اس کی آواز اسے بڑی پسند ہوتی ہے، وہ اسے اتنا جلدی کوئی دیتا نہیں ہے،
پکارتا رہتا ہے، پکار کے نا پھر اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ مولانا روم نے اس کی ایک مثال لکھی ہے نا کہ ایک خوبصورت لڑکی تندور والے کے پاس جائے، اسے پیسے دے روٹی لینے کے لیے، وہ اس کی خوبصورتی بے فریفتہ ہو جائے تندور والا، پھر اس کے پیسے لے کے رکھ لے، اوروں کو روٹیاں دیتا جائے، اس کے بعد آنے والوں کو بھی، اور حتیٰ کہ اس کا آٹا بھی ختم ہو جائے تو وہ کہے لڑکی کہ بابا جی میں نے تو تمہیں پیسے دیے تھے، میرے بعد آنے والے سارے لے کے چلے گئے اور اب تمہارا آٹا بھی ختم ہو گیا، تو وہ اسے آفر کرتا ہے میرے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھا لو، یعنی اس کی خوبصورتی بے فریفتہ ہو کر یہ آفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جو بندہ پسند آتا ہے تو اس کی دعاؤں کو مؤخر کر دیتا ہے، اس کی آواز اس کو سننا بڑی اچھی لگتی ہے، اس کو پکار کر دیکھو نا، تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں، اور جب سارے سو جاتے ہیں، سارے اپنے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں تو اس کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اس دروازے کھلے ہونے سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ بند ہو جائے، اس کھلے ہوئے دروازے سے فائدہ اٹھاؤ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے حضور سربا سجود ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، اب کوئی کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہے، لیکن تیرا دروازہ تو بند ہونے والا نہیں ہے، میں تیرے دروازے پہ جب سارے بادشاہ سارے لوگ سو گئے ہیں تو میں تیرے در پہ حاضر ہوں، اپنی اس بندی کو اپنا مقرب بنا لے۔ تو اس لیے یہ شکر گزاری کے انعامات ہیں، یہ شکر گزاری جب انسان کو میسر آ جائے، مستجاب الدعوات ہو جائے، تو اس سے بڑا پروردگار عالم کا اس کے لیے کیا انعام ہوگا، مقامات کشف حاصل ہو، دنیا اور آخرت کی نیکیاں اور بلائیاں حاصل ہوں اس سے، یا شکوروں سے، اور آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے یا بصارت کم ہو جائے، اور اس اسم کو 41 بار 41 ٹائم اس کو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے، پانی لے کر دم کرے اور منہ پر ڈالے، آنکھوں پہ ملے، تو مولا حق تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دے۔ اور ایک اور آنکھوں کے لیے نسخہ، جب اذان سنو نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دیکھ لینا پھر، یا شکوروں سے فائدہ اٹھائیں یا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ وہ عظیم اسماء ہیں، یہ وہ عظیم نام ہیں جن کا چدارن والا، جن کا ذاکر، جن کا عمل کبھی بھی کسی میدان میں بھی پیچھے نہیں رہتا، ہارتا نہیں ہے۔ کائنات کے مالک کو جب پکارو گے، کسی کا پڑوسی ہو نا، آئی جی ہو، پولیس کا بڑا افسر ہو، کوئی جنرل ہو، کوئی بریگیڈیئر ہو، کوئی اعلیٰ عہدیدار ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی او ہو، تو اس کے اس پڑوسی ہونے پہ اسے بڑا فخر ہوتا ہے اور بڑا لوگوں کو جناب کیا دھمکیاں ڈراوے دیتا ہے۔ اور جس کا پڑوسی اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو پکا کر دیکھو نا، تڑی لگاؤ، اور ایسے ضد کرو جس طرح ایک نابالغ بچہ اپنے والدین کے ساتھ ضد لگاتا ہے، جب تک وہ اپنی خواہش کو، اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر لیتا، اس وقت رونا نہیں چھوڑتا اور وہ در نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ جاؤ، اس کو ایک دفعہ پکارو، 1000 مرتبہ پکارو، یہ میری طلب پوری ہوگی، یہ میری ضرورت پوری ہوگی تو تب تمہیں چھوڑوں گا، تیرے در کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے سب کو۔